آپ کو یوں نہیں لگتا کہ سید مودودی سمیت بہت سے جو اسکول آف تھاٹ ہیں جن کی کہ اب آپ لوگ ان کے ساتھ نہیں کھڑے، بیسیکلی تو وہ آپ مجھ سے زیادہ اسلام کی تاریخ کو جانتے ہیں کہ ابن تیمیہ اور امام احمد بن حنبل، اور یہ وہ پوری ایک لڑی ہے جو پھر مصر میں اخوان المسلمین کی شکل میں ظاہر ہوئی، یہاں جماعت اسلامی کی شکل میں، جس کی ایک متشدد شکل ہمیں پھر القاعدہ وغیرہ کی شکل میں نظر آئی، اور ابداش کی، کہ جو کہ ایکسٹریم پر جاتا ہے ٹیکسٹ کو لے کر، اور اس میں وہ انسانی شعور کی نفی ہی کر دیتا ہے کہ اگر ٹیکسٹ میں ایک چیز ثابت ہو رہی ہے تو پھر انسانی عقل اور شعور اس کے سامنے نہیں ٹھہریں گے۔ تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ فکر فراہی جو ہے بیسیکلی اب سے نہیں، اوائل سے ہی، بہت شروع سے ہی، اسلام کی دوسری صدی سے ہی ایک بہت بڑی تفریق کے نتیجے میں دو اسکول آف تھاٹ بن گئے تھے؟ باقی اور بھی اسکول آف تھاٹ تھے، لیکن اس زمن میں کہ ایک نے ٹیکسٹ کو شدت سے فالو کرنا ہے اور ایک نے انسانی عقل اور شعور کے ساتھ بھی رہنا ہے۔ تو آپ اس گروپ میں چلے گئے ہیں جو کہ ٹیکسٹ سے دور ہے، ٹیکسٹ کے ساتھ تو ہے لیکن وہ ٹیکسٹ کے ساتھ انسانی عقل، جو کہ ایک دفعہ پھر آپ کی خیال میں خدا ہی کی دین ہے، اسی طرح جیسے قرآن اور حدیث اور اسلام خدا کی دین ہے، تو اس کو ان دونوں کو سامنے رکھ کر آپ لوگ فیصلہ کرتے ہیں، جس کو آپ نے کہا کہ ہر شخص نے اپنا اجتہاد کرنا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد اپنی عقل لڑانی ہے۔ تو یہ تو آپ بالکل اس اسکول آف تھاٹ کے ساتھ جا رہے ہیں جو کہ اجماع نے مسترد کر دیا ہوا ہے اسلامی تاریخ میں۔ جی دیکھیے، ہم لوگ جس طرح سے چیزوں کو سمجھتے ہیں نا، وہ بیس کرتا ہے بنیادی طور پہ ٹیکسٹ پہ۔ جس وقت ہم قرآن مجید کی بات کرتے ہیں تو میں اگر آپ کو بتاؤں کہ ہم قرآن کو سمجھتے کیسے ہیں، تو ہم سب سے پہلے ٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں۔ ٹیکسٹ ایک زبان میں ہے، ہم یہ کہتے ہیں جس زبان میں ہے، زبان میں چیز کو سمجھنے کے کچھ یونیورسل پرنسپلز ہیں۔ ان پرنسپلز میں پہلی چیز ہے لفظ کو دیکھو، لفظ کا معنی کیا ہے، لفظ سینٹنس اسٹرکچر میں کیا آ رہا ہے، اور جملے کا کانٹیکسٹ کیا ہے۔ اختلاف یہ نہیں ہے ہمارا اور مولانا مودودی کا کہ وہ ٹیکسٹ پہ ریلائی کر رہے ہیں اور ہم ٹیکسٹ سے باہر کوئی ریشنلٹی کی روشنی میں یا کامن سینس کی روشنی میں اس کو پریولنگ تھاٹ مان کے اس کی طرف آ رہے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جس طرح ٹیکسٹ کو سمجھنا چاہیے ہے، اس کے جو پرنسپلز اور میتھڈولوجی ہے اس میں فرق ہے۔ ہم ٹیکسٹ کو جب سمجھتے ہیں، ہم ود ان دا ٹیکسٹ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جو بات تم کر رہے ہو، مثال دیتا ہوں آپ کو، مثال بڑا اچھا کام کرتی ہے، آپ نے بڑی اچھی مثال دی۔ آپ کو متشددانہ رویے نظر آتے ہیں، قرآن میں آیت ہے سورہ توبہ کے اندر، فقتلوا المشرکین، جہاں مشرک ملے مار دو، حیث وجدتموہم، اور گھات لگا کے بیٹھے ہوں وہاں بھی ان کو مار دو۔ اب ٹیکسٹ تو آ گیا، جملے کا ترجمہ وہ بھی یہی کر رہے ہیں، ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ کانٹیکسٹ کیا ہے؟ پورے قرآن کو دیکھیں گے، سگنیفیکنس کیا ہے، کوہیرنس کیا ہے، تو ہم قرآن سے کہیں باہر نہیں جاتے، ان کی طرف جائیں۔ وہ کیا کریں گے؟ کہیں گے یہ ٹیکسٹ ہے، فقتلوا المشرکین، مشرکین کو مارو، آؤ دیکھتے ہیں ہسٹری میں کیا ہوا، مارا گیا تھا، دیٹس مین اب مارے جائیں گے، آؤ دیکھتے ہیں پوری امت کیا کہتی ہے، سب کو مارنا ہے، مارے جائیں گے۔ تو فرق یہ نہیں ہے کہ ہم ٹیکسٹ کی اپنی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، فرق یہ ہے کہ ہم ٹیکسٹ کو غیر معمولی اہمیت دے رہے ہیں، اور وہاں پر ٹیکسٹ کی حیثیت اصل کی نہیں ہے، وہاں پر اصل کی حیثیت ہسٹری کو ہے یا اجماع کو۔ اجماع کی روشنی میں ٹیکسٹ سمجھا جائے گا، ہم یہ کہتے ہیں ٹیکسٹ کی اپنی روشنی میں ٹیکسٹ کو سمجھا جائے گا۔ اچھا، یہ جو آپ نے بات کی، اس میں دیکھیں آپ میں اور اس اسکول آف تھاٹ میں ٹیکسٹ تو ہو گیا کامن، لیکن یہاں ایک اور مسئلہ بھی پھر آ گیا۔ جب آپ ٹیکسٹ پر جائیں گے تو پھر سب سے پہلے یہ مسئلہ پیدا ہوگا کہ ایک کوشچن کے طور پر یہ چیز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پھر اسلام اور مذہب جو ہے یہ ایک عام آدمی کے سمجھنے کی چیز رہ نہیں جاتی، کیونکہ اگر آپ ٹیکسٹ کی طرف گئے ہیں تو پھر سب سے پہلے تو یہ کہ دنیا کے 3% کے قریب لوگ ہیں جو عربی سمجھتے ہیں، 3-4% اتنا ہی ہے۔ اب باقی 96-97% لوگ تو عربی نہیں سمجھتے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو اس کو سمجھنے کے لیے، اگر یہ ہر شخص کے لیے ہے تو عربی سمجھے گا، اس کے بعد کانٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے ہسٹری پڑھے گا، ہسٹری ٹھیک ہے یا نہیں اس کے لیے کنٹمپریری ہسٹری پڑھے گا، پھر اس کو سمجھنے کے لیے کہ اس کی کیا کیا تشریحیں ہوئیں، پھر ان کتابوں کو پڑھے گا، پھر وہ حدیث کو پڑھے گا، پھر وہ شرح حدیث کو پڑھے گا، پھر وہ اصول حدیث کو پڑھے گا، پھر وہ اصول تفسیر کو۔ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کسی آدمی کے لیے اس کو الٹیمیٹلی کسی مترجم کی ایٹ لیسٹ اگر وہ باقی ساری چیزوں کو چھوڑ بھی دے تو 96-7% لوگوں کو ٹیکسٹ پر اگر ریلائی کرنا ہے تو ان کو خدا، رسول، کتاب پر ایمان کے ساتھ مترجم پر بھی ایمان لانا ہوگا۔ تو کیا اس طریقے سے تو یہ بھی اسلام کی ایک شرط ہوئی کہ میں ایمان لایا مترجم پر؟
جی، اسلام کے دو پہلو ہیں. ایک اسلام کے پریکٹیکل تقاضے ہیں. آپ نے پریکٹیکلی کیا کرنا ہے وہ سنت کے ذریعے عملاً پوری کی پوری جنریشنز میں پوری کی پوری امت میں منتقل ہو رہے ہیں. آپ نے نماز پڑھنا سیکھی ہوگی. ایگزیکٹلی سیکھی ہے. آپ نے نماز پڑھنے کے لیے وہ سارے مراحل طے کیے ہیں جو بھی آپ نے مجھے بتایا، یا ابو مسجد میں لے گئے تھے بچپن میں، وہاں لوگوں کو دیکھا اور نماز پڑھنی سیکھ لی؟ ایسے ہی ہوا ہوگا نا. تو جتنے پریکٹیکل تقاضے ہیں دین کے وہ پیغمبر نے قوم کو سکھائے ہیں. وہ پریکٹسز ہیں، وہ پریکٹسز جنریشنز میں ٹرانسفارم ہو کے آج میری امت پوری ملت ہر گلی محلے میں پہنچ چکی ہیں. وہ پریکٹیکل تقاضے ایک عام آدمی سیکھنے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم اس طرح دیکھتے ہیں روزہ میں نے ریچولس، ایوری ریچول آپ کی جتنی سنتیں سب پریکٹیکل ہیں. آپ نے مسلمان ہیں سلام کرنا ہے، مرد و زن کے ساتھ معاملات ہیں، آپ نے ختنہ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں، چھینک آئے الحمدللہ، یہ سب پریکٹیکلز ہیں. اس میں آداب بھی ہیں، اس میں شریعت کی عبادات بھی ہیں. یہ سب عام آدمی پریکٹس سے اخذ کرتا ہے. اس میں اخذ و استفادہ، ٹیکسٹ ڈیکوڈنگ، اصول فقہ، تفسیر کی کوئی چکر ہی نہیں ہے. وہ اس کا آپ کے انسانی رویے سے اور اسلام کی خاص شناخت سے تعلق ہے سب چیزوں کا. ٹھیک ہے، لیکن جو بات میں پوچھ رہا ہوں وہ چیزیں ہیں جن کے اختلاف کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. جی، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ٹیکسٹ میں اگر آپ جائیں گے تو پھر آپ کو ایک مترجم پر ایمان لانا پڑے گا، اور مترجم ایک تو ہے نہیں، جی، وہ تو سینکڑوں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ مذہب کی جو تعلیمات ہے یہ ہر شخص کے لیے تو ہے ہی نہیں. جی بالکل واضح آپ کا سوال. یہ پہلا پہلو تو مذہب کی جو تعلیمات ہیں جو ٹیکسٹ میں بھی آ رہی ہیں نا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اس کے عملی مصداقات سوسائٹی میں موجود ہیں. تو بات میں بتانا چاہوں، سمجھ گیا میں آپ کی بات. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اب اللہ کے دین کے جو تقاضے ہیں، اس کی ہدایت ہے، وہ ہدایت عام آدمی تو سمجھ نہیں سکتا اس لیے کہ عربی نہیں جانتا. تو عام آدمی فزکس کیسے پڑھتا ہے؟ عام آدمی فلسفی کیسے پڑھتا ہے؟ لیکن وہ ہر شخص پہ فرض نہیں ہمیشہ ہے. ہر شخص پہ فزکس اور کیمسٹری فرض نہیں ہے. نہیں، دین بھی جو چیز فرض ہے، جو چیز پڑھنی ہے، وہ اصول تفسیر نہیں ہے، وہ فقہ نہیں ہے. وہ کیا فرض ہے؟ نہیں، میں سمپل قرآن بات کی بات کرتا ہوں. اصول تفسیر بالکل کی، اصول حدیث کی. وہ ہمیشہ ہم ہر بدایا نہایا نہیں پڑھنی اس نے. ہر علم دنیا کا ہر علم ہم اہل علم کی رہنمائی میں حاصل کرتے ہیں. ہر علم، کوئی ایک علم مجھے بتا دیں، ویڈیو ایڈیٹنگ تک بھی جو ہے کہ اس کے لیے استاد چاہیے. ہر علم ہر شخص کے لیے نہیں ہے. کیا اسلام ہر شخص کے لیے ہے؟ ہر شخص کے لیے ہے، ہر کے لیے ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کو فزکس اور مترجم پہ ایمان کیسے لائے گا؟ وہ مترجم پر یہ ایمان نہیں لاتا کہ یہ اللہ کا، وہ ہمیشہ مترجم بھی یہ بتاتا ہے، لیکن وہ اس کو اسی کے اینگل سے سمجھنے کا پابند ہے. نہیں، کیوں پابند ہے؟ وہ اس کو عربی نہیں آتی. 96% لوگوں کو کیسے عربی آ سکتی ہے؟ 4-5 نمائندہ تفاسیر ہیں، 4-5 نمائندہ تراجم ہیں، 4-5 اردو زبان میں نکال لیں. یہ سب باقی کاپی پیسٹ ہوتا ہے. 4-5 نمائندہ اسکول آف تھاٹ. اب دیکھیں، اس کا مطلب ہے کہ ایک شخص کو پھر وہ 4-5 پڑھ کے پہلے کسی نتیجے پہ پہنچنا پڑے. ایک پڑھ لے، 2 پڑھ لے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اختلافات ہیں. نہیں، ان میں جو اختلافات ہیں، کبھی زندگی میں قرآن مجید پڑھیں، شروع سے آخر تک پڑھیں. یہ جس نوعیت کے اختلافات سامنے آتے ہیں نا، یہ اکیڈیمک اختلافات ہیں. پورے قرآن کا جو میسج ہے، آپ اس وقت بھی قرآن مجید کا ترجمہ لے لیں اور اس ترجمے کو کمپیریزن میں پڑھیں. اردو زبان کے 3 نمائندے ترجمے لے لیں. میں چیلنج کے ساتھ بات کر رہا ہوں، بہت ہمبل طالب علمانہ، میں اس مشق سے گزرا ہوں. 3 بڑے ترجمے لے لیں. ان 3 بڑے تراجم کے اندر 12 سے 13 مقامات ایسے ہیں، اور وہ مقامات بھی اکیڈمک نوعیت کے ہیں. اس کا تعلق دین کی بنیادی فریم سے نہیں ہے. کوئی مترجم آپ کو دنیا میں یہ نہیں کہے گا کہ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق قرآن مجید تو کہہ رہا ہے شرک کرنا چاہیے. کوئی نہیں کہے گا میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق تو رسول پہ ایمان نہیں رہنا چاہیے. جو بنیادی حقائق ہیں قرآن مجید کے، وہ سب کے ہم وہ ایک زبان میں ہیں، اور زبان بالکل اسی طرح منتقل ہوتی ہے جیسے اسٹیبلش ہسٹری منتقل ہوتی ہے. تو کوئی دنیا کا مترجم ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن مجید کا ایسا ترجمہ کر رہا ہو کہ دوسرا بہت مائنیوٹ اختلافات ہوتے ہیں. دیکھیں بڑے بنیادی قسم کے کسی چیز 2 بتائیے مجھے اختلافات. میں بتاتا ہوں. بہت بنیادی قسم کی اگر اس طرح کی باتیں آئیں اس میں ترجمے میں مختلف لوگوں کے، آپ نے ویڈیو ضرور دیکھی ہوں گی. آپ نوجوان ہیں اور اکثر سوشل میڈیا پر میری طرح کافی ویڈیوز دیکھتے ہیں. پاکستان میں ان کا نام نہیں لوں گا، وہ علماء ہیں جو کہ احمد رضا بریلوی کی ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر پڑھنے کے بعد اپنے شاگردوں کو یہ پڑھاتے ہیں کہ دنیا تو فلیٹ ہے اور زمین گھومتی تو نہیں ہے، زمین تو سینٹر ہے، سورج تو نہیں ہے. اس کی ویڈیوز موجود ہیں. اور وہ جب بھی ان سے پوچھا گیا ہے، یہ ویڈیوز موجود ہیں کہ وہ کہتے ہیں دیکھو اصل ترجمہ ہے یہ والا، یہاں پڑھو، یہاں سے ٹھیک لکھا ہوا ہے. اچھا، میں ایک اختلاف کو بیٹھ کے اس وقت ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا. میں صرف بتا رہا ہوں کہ یہ ایسی
ایسی واضح چیز ہے اور ملٹی ملین لوگ اس ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں. یہ اسی ملک میں اردو زبان میں کی ہوئی اوائل تراجم میں سے ایک ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ آگے آپ کے سامنے. اب دیکھیں نا, اتنا بڑا جب اختلاف ہوگا, صرف میں یہ بتا رہا ہوں کہ اتنا بڑا اختلاف نہیں, آپ کو ڈاؤٹ پیدا ہو گیا نا. ہاں, آپ کو ڈاؤٹ پیدا ہو گیا اس لیے کہ آپ کا کامن سینس, آپ کا وزڈم, آپ کی نالج, آپ کی سائنٹیفک معلومات اس کے خلاف جاری ہے. کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. آپ نے دنیا کی ہر فیلڈ آف نالج میں اس طرح کے اختلافات ہوتے ہیں. میڈیکل کے اندر اختلافات ہوتے ہیں. میں ایک مرض لے کے ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں, وہ کہتا ہے ٹانگ کاٹنی ہے, دوسرا کہتا ہے بالکل بیوقوفی, ٹانگ بالکل نہیں کاٹنی. ہر جگہ پہ اختلاف ہوتا ہے. اختلاف سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے. عام آدمی, بتا رہا ہوں عام آدمی کیسے فیصلہ کرے گا. عام آدمی نے فیصلہ کرنا ہے نا. عام آدمی کی زندگی کا اگر تو یہ ایمانیات میں سے کہ آپ یہ مانیں, مطلب میرے نزدیک کوئی شخص قرآن مجید کا غلط ترجمہ کر رہا ہے اور وہ مان رہا ہے زمین چپٹی ہے, تو اس سے اس کی آخرت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. زندگی میں بیوقوف کہلائے گا, لوگ کہیں گے غلط بات کر رہا ہے, اللہ کے نام پہ غلط بات منسوخ کر رہا ہے. وہ بالکل ٹھیک بات ہوگی. ہاں بالکل ٹھیک ہوگی, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اختلاف ہو گیا نا, اس اختلاف کو دنیا میں ہمیشہ سے گوارا کیا جاتا ہے اور ریزالو کیا جاتا ہے. آپ کو عدم اطمینان ہوا نا, آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے آپ یہ کریں گے, یار احمد رضا خان بریلی نے یہ ترجمہ کیا ہے, کسی لفظ کا کیا ہوگا نا, یہ لفظ کا کیا ترجمہ ہے؟ اچھا انہوں نے یہ کیا, یہ مولانا ابوالعلا مودودی اس کا کیا ترجمہ کر رہے ہیں, یہ مثال کے طور پہ جلندری صاحب اس کا کیا ترجمہ کر رہے ہیں. آپ دو تراجم پڑھیں, تھوڑی سی محنت ہے دین کے معاملے میں. یہ تو میں کروں گا نا. ہاں, لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میں تو وہ ان لوگوں میں سے, یا آپ ان لوگوں سے, یا اور بہت سے لوگ ہمارے سننے والے ہوں گے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں. آپ کے سوال پیدا ہو تو محنت کریں گے نا, ان کے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہاں, جو اس کو ہمارے زیادہ تر لوگ تو وہ ہیں پوری دنیا میں جو ایک چیز کو دیکھتے ہیں, اس کو درست مانتے ہیں, اس پہ پھر عمل کریں. ان کے پاس نہ اتنا وقت ہے, نہ ان کے پاس کرنے کا کام نہیں بھائی, یہ میرے کرنے کا کام ہے. میں نے علوم پڑھے ہیں, میں نے وہ جو تفصیل آپ نے بتائی تھی نا, اصول فقہ, اصول تفسیر, وہ ڈرانے کے لیے بہت لمبی چوڑی, وہ میں نے پڑھی ہے نا. تو وہ میرا کام ہے. میں بتاؤں گا دنیا کو, اکیڈمکس کو, احمد رضا بریلی صاحب کو, علماء کو, کہ یہ جو بات آپ بیان کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے. یہ میرا کام ہے. ایک عام آدمی مجھے بھی سن رہا ہے,